بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پھر ایک ایسے کامن ٹاپک پہ بات کرنے آئے ہیں جس سے یقیناً آپ میں سے جو بھی سن رہا ہے وہ ضرور اس سے گزرا ہوگا، یا کسی بھی صورت میں، اور میں بھی۔ یعنی آج ہم بات کریں غصہ، اینگر۔ غصہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، کیونکہ ہم بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا، اور اس کو پی جانا، اور اس کو برداشت کر لینا، یہ ہمیں ہمارے دین کے احکامات میں سے ہے، اور اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ یقیناً جو لوگ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، غصے کو برداشت کرتے ہیں، ان لوگوں کو روز قیامت اس کے اجر کا اندازہ ہوگا۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو روزمرہ گھروں میں دن رات ہم دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ اریٹیشن، انوائے، تکلیف، انا، میں، اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہونا، ٹالرنس کی کمی، موڈ آف ہونا، برداشت کی کمی، ان سب سے یہ وجوہات ہیں غصے کو بڑھانے کی۔ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن بڑی تباہی ہے اس غصے میں، بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادیاں ہیں۔ یہ ایک غصہ جو ہے، ایک آرگیومنٹ سے سٹارٹ ہوتے ہوتے یہ گھر کی بربادی پر آ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہوتا ہے، انسان کسی کی جان لے لیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ وہ ماچس کی تیلی ہے کہ جو جلنے سے پہلے اور جلنے کے ساتھ پہلے خود جلتی ہے، پھر کسی اور کو جلاتی ہے۔ مطلب غصہ ندامت ہی چھوڑ کے جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش میں غصہ نہیں کرتا، لیکن جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو متعدد احادیث میں اور متعدد قرآنی آیات میں اس کو کہا گیا ہے کہ وہی لوگ اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں، غصے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اگر غصہ برداشت نہیں کیا تو بس پھر ایک چھوٹی سی چیز ایک ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کر دیتی ہے، کسی کی جان لے لیتی ہے، رشتوں کو توڑ دیتی ہے، شرم و ندامت کا باعث بنتی ہے۔ باہر جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ عزت قائم نہیں رہتی، اور بہت بہت اس کے بدترین نتائج ہوتے ہیں۔ کہ غصہ تو دراصل شیطانی وسپر ہے، ایک شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ کسی طرح سارے معاملات خراب ہو جائیں اور انسان اپنے بہترین اوصاف کو کھو بیٹھے، کیونکہ غصے میں انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، غصے میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، ایک ایموشنل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے، ایک فزیکل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ فزیکل اسٹیٹ میں چہرہ لال ہو جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور مٹھیاں بھج جاتی ہیں، اور ٹیمپریچر فیل ہونے لگتا ہے انسان کو، میڈیکل سمٹمز بھی شروع ہو جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور بلڈ شوگر ہائی ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اسٹروک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر ایموشنلی لیں آپ تو بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، انسان چیخنے چلانے لگتا ہے، چیزوں کو اٹھا کے پھینکنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، مطلب بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک جب اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ والکاظمین الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران 134۔ یعنی وہ لوگ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی معاف کر دے،
عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 134۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غصے کو پی لینا، لیکن غصے کو پی لینا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا ہی کڑوا گھونٹ ہے۔ یہ بہت ہی ہمت اور اپنے آپ سے ڈیل کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو ٹیون کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو چینلائز کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ جب ہم غصے کی حالت میں ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ شروع ہو جاتا ہے، سالن میں نمک تیز ہو گیا، اب کوئی بات نہیں، روز کھانا پکتا ہے، اچھا کھانا پکتا ہے، ایک دن نمک تیز ہو گیا، گھر والے ہیں، شوہر ہے، والدین ہیں، ساس سسر ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر سب نے اس دن کھانا خاموشی سے کھا لیا، یا کوئی دہی اچار یا دوسرا سالن اگر گھر میں موجود ہے وہ منگوا لیا، کوئی رائتا وغیرہ، کھانا کھا لیا آپ نے، اب جس نے کھانا بنایا ہے تو وہ یقیناً اس بات پر بہت ان کو فیل ہوگا اور ان کو احساس ہوگا کہ میرے گھر والے کتنے اچھے ہیں، اور وہ آئندہ اس بات کو بہت زیادہ خیال کریں گی، گھر میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر اسی بات پر اگر نمک تیز ہو جانے پر جلی کٹی سنائی جائیں، طنز و طعنے دیے جائیں، تمہیں تو کھانا نہیں پکانا آتا، اس سے بات آگے بڑھ جائے، کھانے کو خدا نخواستہ اٹھا کے پھینک دیا جائے، یا جس نے کھانا پکایا اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی جائے، بہت اس کو بہتان لگائے جائیں، مطلب غصے میں تو پھر بات بڑھ جاتی ہے نا، بات جو آپ کے دل میں نہیں ہوتی، جو آپ نے سوچی نہیں ہوتی، آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں غصے کے اندر۔ تو اب ظاہر ہے جو سننے والا ہے اس کو بھی پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر رونا پیٹنا شروع، ہنگامہ شروع، بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ غصے کو انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ غصہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کا نام ہے، جس میں انسان مطلب اس کو جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو چھوٹے لیول پر بھی ہوتا ہے، اس کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کسی چیز سے، یا کبھی اس کو کوئی چیز اپنی انا پہ فیل ہوتی ہے، میں بہت بڑی وجہ ہے غصے کی، خود کو کچھ سمجھنا اور اپنی انا کو ختم نہیں کرنا، اس کو بلند کرنا، تو اللہ کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کہا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر سر جھکا کے چلتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے، عفو درگزر، نرمی، حسن سلوک، حسن اخلاق، کیوں اتنا زور دیا گیا ہے؟ اور یہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ آتا ہے، سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ اس کو پی لینا۔ تھرڈ اسٹیپ کیا ہے؟ اچھا سلوک کرنا، معاف کر دینا، مفہوم قرآن ہے۔ تو پھر اللہ ان لوگوں کو محبوب بنا کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک بندوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو ظاہر ہے کون نہیں چاہے گا۔ اور جب انسان اپنا غصہ برداشت کرتا ہے، اگر آپ نے کسی نے بیٹھے بیٹھے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ کے والدین کو برا بھلا کہہ دیا، آپ کو کوئی تانا دے دیا، آپ پہ کوئی تہمت لگا دی، آپ پہ کوئی الزام لگا دیا، بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ برے ہیں اور اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ تو برے ہیں، وہ سچ بول رہے ہیں، اور اگر آپ برے نہیں ہیں اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ برداشت کر لیجیے۔ ایک برداشت ہزار تباہیوں سے، ہزار بربادیوں سے، ہزار پریشانیوں سے، ہزار شرمساری سے اور ندامت سے انسان کو بچاتی ہے۔ جو انسان جتنی ہائٹ پر اپنے اینگر کو کنٹرول کرے گا، اپنے غصے کو برداشت کرے گا، تو اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ روز قیامت اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، مستند حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے غصے کو برداشت کر لیں گے جبکہ وہ طاقت رکھتے ہوں گے بدلہ لینے کی، لیکن وہ بدلہ نہیں لیں گے اپنے نفس کی خاطر اور معاف کر دیں گے، تو روز قیامت جب ہر انسان پریشان ہوگا، دل میں خوف ہوں گے
کہ اب کیا حال ہونے والا ہے، اللہ ان لوگوں کے دلوں کو اطمینان سے بھر دے گا، کیونکہ غصہ بہت سارے گناہوں کی اور برائیوں کی جڑ ہے۔ غصے سے نفرتیں ہوتی ہیں، غصے سے قتل ہوتے ہیں، غصے سے طلاقیں ہوتی ہیں، غصے سے پریشانیاں ہوتی ہیں، غصے سے قطع رحمی ہوتی ہے، غصے سے انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا، غصے سے انسان اپنی صحت خراب کرتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے، آپ دیکھیں انسان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور آنکھیں پھیل جاتی ہیں، مٹھیاں بیچ لیتے ہیں، یہ فزیکل اس کی اسٹیج ہوتی ہے، اور ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنا اس کا سانس تیز ہونے لگتا ہے اور میڈیکل سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، اور ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہو جاتی ہے، اور خدا نخواستہ اسٹروک کا بھی ڈر ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی ڈیزیز وغیرہ ہے، غصہ تیز ہو تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ایک دم۔ تو ایسی چیز سے بچنا چاہیے جس سے اتنی بڑی برائیاں جنم لے رہی ہوں، اور غصہ کنٹرول کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، رشتے قائم رہتے ہیں، گھروں میں سکون رہتا ہے، انسان آگے آنے والی ندامت سے بچ جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست بنتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں یا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو گرا دے، جو میدان میں کسی کو گرا دے، اصل بہادر وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کرے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کا مطلب یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ نے لڑنا، آپ میں طاقت ہے، آپ پہ ہمت ہے، آپ کسی کو گرا سکتے ہیں تو آپ گرا دیں، نہیں۔ بے شک کسی نے آپ کے ساتھ غلطی کی ہے، کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے، پر طاقت رکھتے ہوئے آپ اس سے اپنا بدلہ نہ لیں، آپ کہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر تجھے معاف کیا، تو کیا ہوگا؟ آپ قیامت والے دن آپ کے دل اطمینان سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور دنیا میں آپ کی زندگیاں سکون اور اطمینان سے گزریں گی، لوگ آپ سے خائف نہیں ہوں گے۔ جس کا غصہ تیز ہوتا ہے لوگ اسے ڈرتے ہیں، ارے نہیں 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 بھائی اس سے بات نہیں کرو، ارے بھائی نہیں اس کا پتہ نہیں موڈ کیسا ہوگا۔ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بس پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بات نہیں کرو بھائی میرا تو روزہ ہے، ارے آپ نے ایک عبادت کی ہے، آپ نے اللہ کا ایک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ روزہ فرض کیا ہے، آپ نے الحمدللہ وہ روزہ رکھا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں پہ غصہ کرتے پھریں گے، آپ کی بیوی بچے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے گھومتے پھریں گے کہ نہیں آج تو پاپا کا روزہ ہے، یا آج تو ابو کا روزہ ہے، یا آج تو میرے ہسبینڈ کا روزہ ہے۔ نہیں نہیں، روزہ تو خود، روزے کا تو مطلب یہی ہے، روزہ تو ڈھال ہے، تو روزہ پر رکھ کر اور غصہ کرنا، تو ایک عبادت کر کر اور ایک نافرمانی کرنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر آپ کا موڈ اور بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ نے تو آج اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے، آپ کو اجر و ثواب کمانا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس بھڑکتی ہوئی آگ کو جو شیطان کی نشانی ہے۔ غصہ دراصل شیطان کی وسپر ہے، شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے گھر برباد ہو جائیں، عزتیں خدا نخواستہ خراب ہو جائیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے روڈ کے اوپر، آپ دیکھیں دو لوگ کھڑے ہوئے گالم گلوچ کر رہے ہیں، کسی کا گریبان ہاتھ میں ہے، وہ اس کو نیچے گرا رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، 50 لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بےعزتی ہوتی ہے نا۔ آپ کہیں سے پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ کہیں سے میچور لگتے ہو، اس وقت لگتا ہے کہ یہ انسان مسلمان ہے، یہ انسان تعلیم یافتہ ہے، یہ انسان کسی اچھی تربیت یافتہ گھر کا ہے، نہیں لگتا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر غصے میں انسان اپنے آپ کو مرر میں دیکھ لے جا کر، تو یا تو وہ ہنس پڑے گا، یا وہ شرم سے اپنے منہ کو چھپا لے گا، کیونکہ غصے میں انسان کلاؤن لگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں پھیلی ہوئی، مٹھیاں بچھی ہوئی، دانت پیس رہا ہے، چہرہ لال ہو رہا ہے، آنکھیں پھیل رہی ہیں، اور آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، جس کو کہتے ہیں نا اردو میں آپے سے باہر ہو رہا ہے، کہ بس چھوڑوں گا نہیں آج تو میں۔ تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ سورہ شورا جو ہے اس کی آیت نمبر 37 ہے،
کہ وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، وہ جب وہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں. when they are angry they forgive. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 37 ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ غصہ نہ کرو، معاف کرو، جنت تمہاری ہے. تو دیکھیں جنت میں جانے کا بھی کتنا آسان راستہ ہے. بے شک غصہ بڑا ہی کڑوا ہے، یہ کوئی الپینو جلاٹو کی آئس کریم نہیں ہے کوئی، یا یہ کوئی مزیدار سا کوئی سیرپ نہیں ہے کہ آپ اس کو پی لیں، یہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی منٹ مارگریٹا نہیں ہے کہ آپ اس کو پی جائیں مزے سے، یہ نیبو پانی نہیں ہے. یہ جناب غصے کے گھونٹ ہیں جن کو پینا ہے، لیکن اس کو پینے کے بعد آپ کے دل قیامت کے دن اطمینان سے، اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی سکینت سے معمور ہوں گے. جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہوگا اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث پر عمل کر رہے ہوں گے. ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے 191. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اور ذرا مختصر نصیحت. آپ نے فرمایا لا تغضب. تو انہوں نے پھر کہا کہ رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے کہا لا تغضب. انہوں نے متعدد بار پوچھا اور آپ نے متعدد بار ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ نہ کرو. آپ دیکھیں کہ غصہ کتنی برائیوں کی جڑ ہے، کتنا مطلب ایک ہی نصیحت آپ نے مسلسل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے یہی نصیحت کی، لا تغضب، غصہ نہ کرو. مطلب ایک غصہ نہیں کرنے سے آپ کتنی برائیوں اور کتنے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ غصہ وہ شیر ہے کہ جو انسان کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے، بکرے کی طرح کھا جاتا ہے. تو اور غصہ تو آگ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی لا تغضب، ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تمہیں غصہ آ رہا ہو تو اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہوئے ہو اور غصہ کم نہیں ہو رہا تو لیٹ جاؤ. اس میں ایک حکمت ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ کسی پر حملہ کر سکتا ہے، وہ مار سکتا ہے، وہ اس کی مینٹل اسٹریس جو ہے اس کا لیول ہائی ہوتا ہے. وہ بیٹھتا ہے، ایک بریک لیتا ہے تو غصہ تھوڑا کم ہوتا ہے، اور اگر لیٹ جاتا ہے تو وہ پھر اور کم ہوتا ہے. ایک میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں غصہ مسنون طریقوں سے کن کن طریقے سے کم کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ غصے کی حالت میں ہیں، نمبر 1 تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو اتنا ٹیون کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو اتنا حاضر رکھنا چاہیے کہ ہم کو اندازہ ہو کہ ہم کس چیز سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے، یا ہم اب کب اینگر کی اسٹیٹ میں جانے والے ہیں. یہ فلاں شخص نے ہم کو برا بھلا کہا ہے، یہ چیز ہمیں بری لگ رہی ہے، یہ چیز ہماری انا کو ٹھیس پہنچا رہی ہے. تو ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں. یہ مسنون طریقہ ہے. نمبر 2، ڈونٹ اسپیک، بی سائلنس، خاموشی اختیار کریں. اب آپ دیکھیں کہ جب کہیں غصے کی بات ہو تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، انسان ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تو غصہ نہیں کرتا. اب اس وقت میں اگر غصہ کروں تو کیا ہے، مطلب ایک عجیب سی بات ہے نا، تو کر ہی نہیں سکتا انسان. غصہ آ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ آیا ہے، آپ اس کا جواب دیں گے، آرگیومنٹ بڑھیں گے، باتیں بڑھیں گی، غصہ بہت ایکسٹریم پہ پہنچ جائے گا. تو آپ خاموش ہو جائیں اور وہ جگہ چھوڑ دیں اور آپ پانی پی لیں. غصہ شیطان کی طرف سے آگ ہے،
शैतान आ गए, आप पानी पी लें, आप वुज़ू कर लें। अब आपको ब्रेक मिल गया, आप उस जगह से हट गए, आपने पानी भी पी लिया, आपने वुज़ू भी कर लिया, आप अल्लाह से दुआ भी कर लें और अब हमारी रोज़ की दुआओं में शामिल होना चाहिए। ठीक है? तो अब आपको पता चल गया, हमें जब गुस्सा आए तो हमें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, हमें खामोश रहना है और हमें, अगर हम बैठे हुए हों तो हमें लेट जाना है, हम खड़े हुए हों तो हमें बैठ जाना है और हमें अल्लाह के इस पैगाम को याद करना है जो हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रिए से मिला कि जो जितना गुस्से को कंट्रोल करेगा, मैं क़यामत वाले दिन उसको उतना ही बड़ा अजर दूँगा। तुमने गुस्सा कंट्रोल किया और जन्नत तुम्हारी है। दूसरी बात, इंसान और जानवर में कुछ तो फ़र्क है ना। जानवर एक्शन, रिएक्शन, इंसान एक्शन, देन प्लान, सोचना, टाइम देना, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, अगर मैं ये कदम उठाता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसके बाद ठंडे दिल से सोच समझ के जवाब देना। ऐसा नहीं है गुस्से का मतलब कि आप अपने गुस्सा आप अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दें, कोई आपको मार के चला जाए, कोई आपके घर में घुस जाए, कोई आपका दरवाजा तोड़ रहा हो और आप चुपचाप खड़े रहें। नहीं, ये तो बुज़दिली है। पर इस गुस्से को आपको ट्यून करना है, मैनेज करना है कि आपको पूछना है कि भई आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? आप मेरे घर पे इस तरह क्यों ज़ोर से शोर कर रहे हैं? आपने मेरे साथ ये बदतमीज़ी क्यों की है? लेकिन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, स्माइलिंग फ़ेस होना चाहिए, कोशिश करके, अगर ऐसे हालात हैं तो। अगर हालात खुदा ना ख़ास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और एक और गुस्सा अल्लाह, रसूल और दीन के मुताल्लिक़ अगर कोई ऐसी नाज़ेबा हरकत, नाज़ेबा अमल हो रहा हो और उस वक़्त आपको गुस्सा ना आए, तो आपका दीन मुकम्मल नहीं। आपको उसको एक प्लान से, एक अच्छे, एक स्ट्रॉन्ग प्लान से उस कोशिश को अपनी पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और अल्लाह के दीन की हुर्मत को बचाना है। हमें ऐसा गुस्सा इग्नोर नहीं करना है इस वक़्त। तो हम इसी बात पर एंड करते हैं कि हमें गुस्से को पीना है, गुस्से को बर्दाश्त करना है, एंगर को मैनेज करना है और कभी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो जानवर देते हैं, कुत्ते-बिल्ली देते हैं, गधे घोड़े देते हैं, दुम पे पाँव रखा, इंसान उनकी तरफ गया, वो डर गए, उन्होंने फ़ौरन उसके ऊपर हमला किया। पर इंसान ऐसा नहीं करता। इंसान कम्युनिकेट करता है, इंसान सोचता है, इंसान पॉज़ लेता है, इंसान अपनी मैं पे नहीं जाता। इंसान कहता है हाँ, अगर तूने मुझे कुछ कहा तो मैं तुझे माफ़ करता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह की गुड बुक्स में आना है। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक पे बात करेंगे जो आपसे और मुझसे मुताल्लिक़ होगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।